جھوٹ جو باندھا کرتے تھے وہ سارا ان سے گم ہوا پڑا ہوا. تو ہمیں یقیناً اپنے اسلوب کو بھی باقی مذاہب میں عقائد میں بالکل بڑا یہ موجود ہے کھلے عام چھوٹا موٹا عشق. اب جیسے 2 قدم ہندوستان چلے جائیں تو وہاں پتھر بھی خدا ہے تو لکڑ بھی خدا ہے تو بندر بھی خدا ہے تو کیڑا بھی خدا ہے تو کتا بھی خدا ہے. کتا بھی خدا ہے ان کا, چوہا بھی خدا ہے. آج یہ ہی واز دی ہیلپر آف گاڈ. چوہے پر بیٹھ کے کس نے صبر کیا تھا؟ شری گنیش نے. کون تھے وہ؟ ہاں نہیں, ہاتھی نہیں تھے. ہی واز ناٹ این ایلیفینٹ. یہ ایک بڑے یودھا تھے, بہت اعلیٰ نسل کے, اور ساؤتھ انڈین تھے میرا خیال. تو یہاں جنگلوں میں جنگل گھنے وہیں تھے, لگتا ہے وہیں کے تھے. تو اس بات کو تو ہندو خود روتے ہیں. وہ سدگرو کی سنیے گا, وہ بڑا اچھا اس کا بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی وہ تلوار ماری دشمن نے, ہو گیا تو ایک ہاتھی نے اپنی سری پیش کی تو پھر وہ لگا لیے, سر لے گئے تھے وہ چوری کرتے. تو وہاں سے شری گنیش پیدا ہوئے. اب کمال یہ تھا, یعنی بات کمال کی ہے جس کو آج کا ہندو جو ہے نا وہ خود اچھل کود کے جل سڑ کے بھن جاتا ہے. اس میں تھا دا مین آف دا پیپل آف وزڈم, وائز پیپل. وائز پیپل جانتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہے بگ برین, بڑے دماغ والے, بڑے سر والے. اب بڑے سر سے مراد ہاتھی جتنا سر, ہاتھی جتنا, لو جی ہاتھی کا مجسمہ ہو گیا, بندہ ہے نیچے ہاتھی. اس پہ ایک اور عذاب, یعنی اس پہ کمال یہ ہوا, ایک گنیش جو ہے نا, یہ اس کا مطلب بھی یہی ہے. اور انہوں نے کہا بڑے سر نہیں کہا تھا, بڑا پیٹ کہا تھا, بیکاز ہی ہیز اے بگ بیلی. تو شری گنیش کا جب آپ وہ دیکھیں گے نا مجسمہ بنا ہوا جس کی پوجا کرتے, تو اس کا پیٹ اس کے سر سے بڑا ہے. قوم دیکھے پیچھے کرتی کیا ہے. ہو سکتا ہے یہ کوئی معمور من اللہ ہستیاں ہوں, بڑے برگزیدہ لوگ ہوں جنہوں نے حق سچ پھیلایا, بعد میں آنے والے مجسمے بنا کے پوجا شروع کر دی, وہ بھی الٹی. انہوں نے کہا دماغ استعمال کرو, دماغ پٹھانوں والی حرکتیں نہ کرو, دماغ استعمال بھی کرو. لیکن کہیں اور ملا دیا اس کو جا کے. انہوں نے کہا بڑے دماغ والی بات نہیں. اور جب بڑا دماغ کا ہے تو وہ مجسمہ بڑے دماغ والا وہ ہاتھی کا, کیونکہ ایلیفینٹ از دا بگیسٹ اینیمل ہے ایور. وہ ان کے معاشرے میں کہا وہ اللہ بہت بڑا ہے, تو انہوں نے کہا ہاتھی جتنا. ہاں اللہ بہت طاقتور ہے, مگرمچھ جیسا, مگرمچھ خدا بن گیا. ہاں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. یہ ایسی, یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پوجا ہوئی ہے گائے کی, یہ اسی وجہ سے تھی. اور انہوں نے کہا کہ تمہارا رب ہو جو تمہیں پالتا ہے, کہا گائے, جسٹ بیکاز کہ گائے دودھ دیتی ہے, بچڑا دیتی ہے, گوبر دیتی ہے. آپ کے سروائیول کے لیے تینوں چیزیں بہت ہیں. فیول مل جائے, فوڈ مل جائے ہے, اور اینیمل بھی مل جائے, فوڈ آئٹم. بچڑا بیچ بھی سکتے ہیں آپ. آج بھی جس کے گھر میں گائے وہ مرے گا تو نہیں نا, بھوکا تو نہیں مرے گا. گائے سنبھال لے, بچڑا دے دے اور وہ بچے دیتی جائے. تو انہوں نے کہا یا ربۃ البیت. ہاں آج عرب یہی کہتے ہیں, امیوں کو, بہنوں کو گھر میں ربۃ البیت کہتے ہیں. روٹی پکانے والی, کھانا پکانے والی, ہانڈی سنبھالنے والی, گھر سنبھالنے والی, گھردار عورت جو سب کو بٹھا کے کھلاتی ہے, پالنے والی ہماری, یا ربۃ البیت. یہ آج بھی بالکل عرب کنٹریز میں عام سی بات ہے. تو وہاں سے انہوں نے کہا کہ اچھا گائے, تو وہ گائے لے آئے. اب وہ گائے جو ہو وہ بہت اسٹرانگ ہارن, بڑے ہارن والی, تو وہ بلڈر بیسٹ ہوگا غالباً, کیونکہ یہ جب مصر ہے, آپ کو پتا ہے مصر کہاں ہے؟ آپ کو پتا ہے مصر کہاں ہے؟ افریقہ میں ہے. یہ افریقہ کا مت ہے, وہاں ہوتا ہے بلڈر بیسٹ, وہاں یہ والی گائے نہیں ہوتی. یہ آپ کے جو پٹھوار میں پھرتی رہتی ہے نا, ہڈیاں نکلی ہوئی, یہ والی بلڈر بیسٹ ہوتا ہے بہت بڑا, بائسن. وہ آپ نے دیکھا شیر کو بھی اٹھا کے پھینکتا ہے, وہ ببر شیر. بائسن لڑ جائے وہ ببر شیر کی پوری ڈار کو بھگا دے جاتا ہے. تو وہاں سے انہوں نے کہا کہ جی فورس یہ بہت زبردست پاورفل, تو بس پھر یہ بائسن, وہاں سے تو اس کی عبادت کی جائے. اور بائسن کس کے قابو آتا ہے؟ بائسن کو قابو کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ لوگ گاؤں کے آدمی بیٹھے ہیں, آپ کو نہیں پتا, مادی گائے کے قابو آتا ہے بھائی, فیمیل کے. تو شی واز دا گاڈیس,
جس کا مجسمہ بنایا نا کہ بڑے دان کو بھی قابو کرنے کے لیے جو یہ ہے نا اس کی صحیح جڑ اس کی عبادت کرو، تو وہاں سے گائے کی پوجا شروع. آج بھی گائے کی پوجا ہو رہی ہے، دونوں برابر، دونوں بلیف یہی ہیں. اذان ہو رہی ہے تو انسان نے، اور جہاں جیسے جیسے اس کی سوچ جاتی ہے ویسے ویسے کام. تو اسی طرح معبودوں کے کانسیپٹ بدلتے گئے. اور انہوں نے جب دیکھا کہ جی مگرمچھ بڑا ہی ایک طاقتور توانا خطرناک جانور ہے اور یہ پانی میں بھی رہ لیتا ہے، اس میں کوالٹی ہے، شیر میں کوالٹی نہیں کہ پانی کے اندر بھی رہ لیتا ہے. اور انہوں نے کہا یہ سب سے اچھا خدا ہے، اس کی پوجا شروع. تو شرک جگہ جگہ ہو رہا ہے اور شرک ہوتا رہے گا. وہ جیسے وہ ہمارا بھی کیا کہتا تھا ٹکڑی، کیا نام ہے اس کا، حمزہ صاحباد، وہ کہتا ہے کرپشن ہوتی ہے، کرپشن ہونے دے. تو وہ میں بھی اکثر کہتا ہوں کہ جی شرک بھی ہوتا ہے، ہونے دیں، وہ ایسی بات نہیں، یہ ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی شاید بالکل ایسے ہی اللہ کے نظاموں میں سے ہے کہ یہ غیر اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی. یہ باز نہیں آتے لوگ اور بدلتے ہیں، اور ان کے خدا بھی بدلتے ہیں. میں مزے کی بات بتاؤں، ابھی جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں بالکل ایک صحیح روایت کے مطابق آپ نے کیا سنا ہے، مکہ میں بت تھے کتنے، 360. یہ پکی بات ہے نا، ہر آدمی نے سنی ہوئی ہے، ہر چیز کے خدا تھے. آپ کو کیا لگتا ہے بتوں کی پوجا کرتے تھے عرب لوگ؟ کیوں جی؟ عرب جو تھے اس کا مطلب بتوں کی پجاری تھے. 360 بت تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو غلط جواب جناب، وہ بے وقوف پوجا کرتے تھے بتوں کی بھائی جان. گوفس عرب سردار بھی پوجا کرتے تھے ان کی. ہاں بے شمار روایتیں ہیں اس کے اوپر کہ وہ ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو جوتے مارتے تھے، ایسی تیسی پھیرتے تھے. ایک مشرک تھا جس کا نام میں بھول گیا ہوں، ان کا کوئی مسئلہ پھنس گیا. ایک روایت ہی کہیں ہے اس طرح کی. اب مسئلہ پھنس گیا اور وہ کوئی تیر اور پاسے پھینکتے تھے، کچھ زائچے نہیں نکالتے، فال نکالتے وہ اس طرح. تو وہ کسی بت بھگوان کے نام سے پھینک رہا تھا. ایک دفعہ پھینکا نیگیٹو جواب آیا، دوسری دفعہ پھینکا نیگیٹو جواب آیا، تیسری دفعہ پھینکنے سے پہلے کہتا ہے اگر اب نیگیٹو جواب آیا نا تیری ایسی تیسی پھیر دوں گا خبیث کے بچے. لو جی تیسری دفعہ نیگیٹو آیا، کہتا ہے میں نہیں مانتا اسے. چلو اپنی مرضی کی اس نے. اور یہ بتوں کو نہیں مانتے بھائی جان، یہ بتوں کی پوجا پہ لگا دیتے ہیں. جیسے ہمارے پیارے جرنیل ہوتے ہیں، جنگ نہیں لڑتے، دوسروں کو جنگ پہ لگا دیتے ہیں. جرنیل اور عام آدمی میں یہی فرق ہوتا ہے، فوجی اور دوسروں کو جنگ پہ لگاتا ہے، خود نہیں جنگ لڑتا. یہ اسی طرح بت بھی بنا کے نا، آزر کیا بت کو پجاری تھا. اگر وہ بتوں کی پوجا کرتا نا، کھوتے کا سر، وہ اتنے بت تراش نہ ہو سکتا. وہ ایک آرٹسٹ تھا، اپنا آرٹ بیچنا آتا تھا اس کو کہ بھائی جان یہ بکتا ہے. وہ خوب تراش خراب کرتا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتا رہتا تو وہ آرٹسٹ بن جاتا؟ بالکل نہیں بنتا. اس کا تو آرٹ میں وہ ایکسپرٹیز اس لیے آئی کہ اس نے ایک ہی کام کیا، بت تراشی، بت کی پوجا نہیں. تو دوسروں کو کام پہ لگا دیتا. یہ بڑا جرم تھا بہرحال اللہ کے نزدیک. کسی کو پروموٹ کر رہے تھے آپ، تو گزارش یہ ہے، یہ قیامت کے دن بالکل یہی لکھا ہوا ہے. ہم ان کو کہیں گے اب جم جاؤ اپنے عقیدے پر، لے آؤ اپنے جھوٹے معبود، اب بتاؤ تو میں ایک دوسرے سے نمٹ لو پہلے. تو یہ جھوٹے معبود کہیں گے جی ہمیں تو پتہ. اب یہ بت تھے کس چیز کے؟ سابقہ انبیاء کے تھے، سابقہ صوفیوں بزرگوں کے تھے، سنت مہنتوں کے تھے، جو اچھے لوگ گزرے عبادت گزار، اور ان کے بت بنا دیے. کچھ خواتین کے تھے، کچھ فرشتوں کے کانسیپٹ تھے. پھر یہ آسمان سے نازل ہونے کے ساتھ آپ کو ساتھ پتہ ہی ہے نا، لوگوں میں یہ بات پروون فیکٹ تھی. آدم علیہ السلام چونکہ خود آئے تھے تو وہ جنت جانتے تھے، جنت کو جانتے تھے، حور و غلمان کو جانتے ہوں گے اچھی طرح. ہر چیز کے نام تھے تو ہر چیز جانتے تھے. شیطان کو جانتے تھے، ایک اچھائی کو جانتے تھے، برائی کو جانتے تھے. اب اچھائی اور برائی میں اپنی اولاد کو بٹھا کے سبق دینا، اور ہو کیونکہ حضرت آدم کا جو پیشہ لکھا ہوا ہے نا، جو کاروبار کرتے تھے، وہ کوئی کاروبار نہیں تھا. سورس آف انکم ان کا ایک ہی تھا. میں سمجھتا تھا کھیتی باڑی. تو ریسرچ میں یہ نہیں ہے کہ کھیتی باڑی کرتے، مجھے ابھی بھی لگتا ہے شاید ہوگی، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، وہ ایک درس چلاتے تھے. یہ والا نہیں، مطلب پہلا مدرسہ انہوں نے بنایا، ایک ہیکل اور ایک عبادت خانہ. وہ معبد میں ایک درس تدریس کا کام اور اللہ کی عبادت کا کام کرتے تھے، اور لوگوں کو یہی سکھایا، یہی کام تھا.
تو اپنے بچوں کی کھیتی باڑی میں بھی لگتے تھے، جانوروں کا بھی کوئی تھا. تو بہرحال شیطان کا کانسیپٹ آ گیا تو شیطان کے بت بننا شروع ہو گیا. میں نے کہا بہت طاقتور چیز ہے، بہت طاقت. اب ڈائلاگ سن لیا ہوگا نا ابا جی سے کہ یہ بڑا جناب علی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ڈائلاگ ہوا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت کے دن تک تجھے مہلت ہے اور یہ بڑی طاقتور چیز ہے. تو انہوں نے کہا طاقتور ہے تو پھر اسی کو پکڑ لو. شیطان کی کچھ چیزیں گھڑ لی، کیسا ہوتا ہے کچھ روایتوں میں مل جاتا ہے کس شکل کس شیپ کا ہوگا، بڑے بڑے سینگ اور ہیبت ناک اور یہ اور وہ، زبان باہر نکلی ہوئی تو خوفناک آنکھیں، قہر آلود، خون پیتا ہے، لمبے لمبے دانت. وہ خود ہی لگا لیے لوگوں نے. اب پتہ نہیں شیطان کے بھی ہیں یا نہیں، وہ بھی کہہ گئے یار بھوتنی کے میں ایسا نہیں جو تم نے کیا، یہ تم ہو، تمہارے دماغ میں تھا، تم نے ایک گیدڑ بھیڑیا دیکھا تمہارے باپ کو کھا گیا تھا، تم نے کہا شیطان ہے، شیطان مجھ پہ لگا دیا. وہ ہو سکتا ہے ایک پیارا سا آدمی ہو، معمولی سے معصوم سا بچے کی طرح گڈ لکنگ، ہو سکتا ہے نا، کیونکہ بچے اکثر شیطان ہوتے ہیں. ہم نے بھی بچوں کو شیطان کیا. تو باہر یہ اس طرح مجسمے بننا شروع ہو گیا. اب اس بارے میں تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی سیریس نہیں ہوگا کہ آدم علیہ السلام اس بات میں سیریس ہوتے ہیں کہ میرا بت بنا لینا عبادت کرنا. لیکن لوگوں نے گھڑ لیا کہ کہیں ہم ابے کو بھول ہی نہ جائیں، کہیں بابا جی کو بھول ہی نہ جائیں. بابا جی کے لیے سوونیر بنا اور ٹھک 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 دربار عالیہ حضرت آدم علیہ السلام تیار ہو گیا. اس میں اب کرے کیا؟ پھر وہی بات، شب قدر کو کیا کرے، جاگنا تو ہے تو یا بتی کرو، چادر لے آؤ، قوالی کرا لو. قوال تو پہلے ہی تیار بیٹھا ہے. میں تمہیں اصل دین بتاتا ہوں، مجھ پہ تو پرگٹ ہو گئے تھے، خود بتا کر گئے. وہاں سے نیا ایک دین شروع. تو ہر جگہ اس طرح کا ڈسپرس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہر جگہ بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ سیلفش. یہ اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں، اپنی بقا کی لڑائی ہے ساری بنیادی طور پر. یہ کہتے ہیں گروپ میں رہو، اکٹھے رہو. اگر اکٹھے ہی رہے تو تمہیں بتا دوں کہ سب سے لذیذ تم ہی ہو. تمہیں ہر چیز کھا جاتی ہے، تمہیں مچھر مکھی چیونٹی بھیڑیا کتا بلی تمہیں سارا کھا جائے گا، کیونکہ تمہارے اوپر کھال بھی نہیں ہے، تمہارا جناب اوپر جناب علی بال بھی نہیں ہے. فوراً ریڈی ٹو ایٹ ہو. ہاں جی، ایزی ٹو کوک، ریڈی ٹو ایٹ، ایزی ٹو کل. انسان کو مارنا بہت آسان ہے. آپ کسی کتے کو مار کے دکھائیں، میں آپ کو مان جاؤں. آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تھی وہ ترکوں کی، تو آپ دیکھیں گا ذرا گھوڑے کا سلاٹر کیسے ہوتا ہے، آپ کو مزہ آ جائے گا. وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. گھوڑے کو بہت زبردست ایک ہٹ مار کے نا سر میں اسٹن کیا جاتا ہے. انسان کو مارنا ہے وہ 2 منٹ کی بات، بہت جلدی مر جاتا ہے. یہ بہت معمولی چوٹ سے، بڑا فریجائل. میرا خیال ہے سب سے کمزور ہی اس کے ہاتھوں میں کوئی طاقت نہیں. اب شیر کا بچہ دیکھے، وہ شیر کرے گا ایسی تیسی پھیر دے گا، آپ لاکھ زور لا لو آپ وہ نہیں کر سکتے. تو یہ بہت طاقتور چیز ہے، اپنا کمزور ہے. تو اس نے اپنے بقا کے کام ڈھونڈے. اب یہ اکٹھے ہوئے نا جب سارے انسان ڈھیر سارے ہوتے ہیں، میں کہا دیکھو بھائی غار میں باہر تو ریچھ ہے، تو شیر ہے، تو بندر تک اٹھا کر لے جاتے. اب غار میں بیٹھے سویلائز، اب غار میں بیٹھے. اب جناب علی غار کے دروازے پہ انہوں نے جلا دی آگ کا بندوبست ہو گیا. اب یہ سیف ہو گیا. اب آگ سمجھ آ گئی انہیں. آگ کیا سمجھ آ گئی کہ جی یہ جلاتی ہے. انہوں نے اس سے کوئی ریچھ ویچ مار لیا ہوگا، کوئی شیر کوئی ہاتھی بھگا دیا ہوگا. پتہ لگ گیا کہ جی آگ از ڈسٹرکٹیو. وہاں سے ناری جہنم شروع ہو گیا. تپنے کی بات نہیں ہے، میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں. ناری جہنم شروع ہو گیا. اب جناب علی یہ جب بیٹھے نا اکٹھے، پھر کسی کی بہن کسی کی بیٹی، اب یہ جناب علی اچھل کود شروع ہو گئی بڑی بری. کسی کا سامان کوئی شکار کر کے لایا، دوسرا کھا گیا. بڑا آرام، یہ بیڑا غرق ہو گیا. تو وہی لگی کہ یار یہ اکٹھے بھی رکھنا ضروری ہے، ورنہ باہر بقا نہیں. یہ اکٹھے رہتے ہیں تو یہ باز نہیں آتے. پھر ایک لا اینڈ آرڈر بنایا گیا. دیکھو یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے، یہ ماں ہے، یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کی بیوی ہے. یہ کو بالکل بری نظر سے نہیں دیکھتے. ایسی کیسی بات؟ یہ شکار کر کے لایا، یہ اس کا مال ہے، یہ اس کا گوشت ہے، یہ اس کی روٹی ہے، یہ اس کا کپڑا ہے. کسی نے کھایا مکارم اخلاق کے خلاف. اگر کسی نے ایسا کیا اتر وہ دیکھ لو، آگ آگ میں تپائے گا. 4 آدمی پکڑ لیں گے اور تمہارا ڈنڈے پہ چڑھا کے نا پورا، جیسے پورا اونٹ نہیں روسٹ ہوتا، پورا بدن روسٹ. وہاں سے کہانی شروع ہوئی. ڈھیر لگ گیا اس بات.
सिविलाइजेशन ऐसी होती है, हुई ही ऐसे, हुआ ही ऐसे होगा, आप खुद जज कर लीजिए, ऐसे होता है। अब उसमें फिर वो कबाइल बनना शुरू हो गए। जब बहुत ही हो गया तो एक गार में कैसे रहते, 2 4 5 गार, और जब बहुत ही फैल गए, क्योंकि ये भी शायद कोई पाकिस्तानी होगा, कोई ठाट टोटला, उसमें पठान भी होंगे और जनाब बहुत, तो ये बच्चे बहुत पैदा होने शुरू हो गए, एक ही काम पे लगे। अब वो कबाइल बन रहे हैं, शऊबन, कबाइल बन, कबीले बन, तो ढेरों का बहुत सारे, तो मिथ्स इस तरह आनी शुरू हो गई। उसके अंदर इखलाकियात जो थी पीछे सुनी हुई, कुछ भूला सबक तो था यार, हुआ कहाँ से, लेकिन ज़ाहिर है कुछ अरसे बाद वो रह जाता है। तो जब भूला सबक हुआ ना कि ये भूल जाते हैं हम, तो इन्होंने इन राइटिंग चीज़ों को लेना शुरू किया, बहुत बाद में। मतलब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक तो कुरान में लिखा नहीं, उसके बाद, उससे पहले इन्होंने बुतों से काम चलाया, कुछ असूल, कुछ कवानीन, कुछ लॉज बनाए, कुछ इन राइटिंग, कुछ ज़बानी, और फिर जनाब अली बुतों का बनाया जाना, ताकि हम अपने एल्डर्स को भूल ना जाए। और बाद में एल्डर्स के ऊपर ही मालाएं चढ़ाने लगे, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, फिर उन्हीं की इबादत शुरू की, सजदा भी उन्हें शुरू हो गया। और जैसे जैसे नई जनरेशन आई ना, काम बिगाड़ दिया। अपने असल में ये बड़ी ज़रूरी सुनने वाली बात, अपने असल में बहुत सारी चीज़ें हराम नहीं है, अपने असल में इनफैक्ट हराम नहीं है, इनका गलत इस्तेमाल हराम है, वहाँ से ये हराम हकीकी बन गया। बस समझ रहे आप बात? समझ, जिनसी अमल जो है ना, बाय इटसेल्फ इट इज नॉट हराम, इसका इलीगल इस्तेमाल हराम है। लीगल इस्तेमाल जायज है, लिमिट के अंदर एक लीगल इस्तेमाल जायज है, इलीगल को रिस्ट्रिक्ट किया है। बैन ही एक ही वक्त में एक ही फेल हराम भी है और हलाल भी है। बकरा इवन हराम भी है और हलाल भी है। अगर जायज और हलाल तरीके से आपका अर्निंग है, यू हैव अर्नड इट, हलाल है। अगर चोरी करके लाएं तो इट इज हराम। इवन आप उसको बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कर दें, 7 दफा कलमा पढ़ के पानी फूक दें, पानी फेर दें, जमजम से धो दें उसको, और वो फिर के हराम है। तो ये कई चीज़ें अपने असल में हराम नहीं है। कुरान शरीफ भी वैसे कि हमने हराम नहीं की चीज़ें, तुमने अपने करतूतों से हराम करवाई है। बनी इसराइल के लिखा हुआ ना, पिछली कौमों का लिखा कि हमने कई चीज़ें हमें हराम नहीं की, इन्होंने फरमाइशें करके हराम करवाई चीज़ें अपने ऊपर। तो सिविलाइजेशन जब बढ़ती है और बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, तो शिर्क भी इसी तरह नए नए आइटम मार्केट में आते रहेंगे। कभी कोई आमिल बंगाली बाबा आ जाएगा, और कभी असली ईसाई आमिल आ जाएगा, और कभी कोई सियासी रहनुमा आ जाएगा, और कभी कोई मजहबी रहनुमा आ जाएगा, और ये माबूदों की शक्लें इख्तियार करेंगे। माबूदों की शक्ल आपके अकायद में शामिल हो जाएंगे, आपका फेथ और आपका बिलीफ बन जाएगा। बुनियादी तौर पे फेथ क्या है? फेथ क्या है? इट इज द सस्पेंस यू हैव विद इन यू। आपके दिमाग में जो सवाल चल रहा है, एक प्यास, एक खालीपन, आप उसकी कुरेद जो करते हैं वो आपका फेथ है। बस इससे कोई आरी नहीं है, आप करते रहेंगे हमेशा। कुछ लोग अपनी इस ख़्वाहिश को ख़त्म कर चुके हैं, कुछ मजबूत किताबें हाथ में आ गई हैं और वो उस पर सेटल डाउन हो गए हैं, नस्लन एक मज़हब से अटैच हो गए, जैसे मुसलमान हैं, जैसे यहूदी, ईसाई और बाकी दो ये हैं, यहूदी और मुस्लिम। ये बुनियादी तौर पे बिल्कुल ब्लाइंड फेथ के मुताबिक अपनी किताबों से अटैच हो गए। वो ऑर्थोडॉक्स है और हम रासिखुल अकीदा, एक ही बात है, वो पक्के हैं उसके ऊपर, हम उसके ऊपर पक्के। बाकी अभी तो ये ईसाइयों को तो गरीबों को कहना नहीं चाहिए, उन्हें पता ही नहीं, बहुत सारी बात है। अभी सबसे ज़्यादा तादाद में दुनिया में पता नहीं, लेकिन इनमें फेथ है, इनमें वो एक क्यूरोसिटी है, एक एंशियसनेस है, एक सस्पेंस है, और ढूंढ रहे हैं। तो देयर इज अ फेथ, देयर इज अ क्वेश्चन। आप काम कर रहे हो, चल रहा है काम, लेकिन आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे। जब तक कंक्लूड नहीं कर पा रहे, आपका फेथ नामुकम्मल है। आपका अकीदा तब पूरा होता है जब आप ऑलमाइटी की तमाम ताकत को बिल्कुल सरेंडर उसके आगे कर देते, सारी ताकत उसकी मान ली, नफा नुकसान उसी में आ जाता है, उसका अकेला होना उसमें आ जाता है, सारी चीज़ें फिर आपको ठीक हो जाता है। लेकिन कितने होंगे इस दुनिया में, गिनती जो इस मामले को हक़ुल यकीन तक समझते हैं। वाबुदुल्लाह हत्ता यातिकल यकीन, कम लोग हैं, बहुत कम। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, फेथ बदलते रहते हैं, फेथ बदलते रहेंगे। मैं कई बार ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के फ़ौरन बाद से
فرقہ بندی ہو گئی تھی, بے شمار فرقے بن گئے تھے, اور بے شمار لوگ تھے, اور بے شمار باتیں تھیں, اور بے شمار ٹھیک تھے, اپنے اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھے. کوئی لادین نہیں تھے, وہ لادین نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے ہمارے علم کے مطابق ایسے ہی, ہم نے اللہ کے رسول سے ایسے ہی سمجھا, ایسے ہی سنا, ایسے ہی پہنچا. اور ایسا ہی ہوتا ہے. آپ 10 20 50 آدمی جب بیٹھ کے ایک گروپ ڈسکشن کرتے ہیں, ایک آدمی کچھ بولتا ہے, دوسرا بولتا ہے, تیسرا, 50 آدمی پہ 50 باتیں پہنچتی ہیں, ایک بات نہیں پہنچتی. 50 بلیفز پیدا ہو جاتے ہیں, اپنی اپنی سوچ, اپنی اپنی سمجھ. وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک ایمان والا اور 49 غیر ایمان والے بے ایمان, ایسا نہیں. بعد میں ضد بازیاں پیدا ہوتی ہیں. بعد میں جو لوگ ان باتوں کو جانتے تھے کہ بھائی جان یہ ایک بالکل الگ پکشیرو ہے, الگ پنچھی ہے, ڈیولپمنٹ کا عمل ہے, بہت کچھ نیا ہوگا, وہ اس پہ سیٹل ڈاؤن ہو گئے. ان کے مسئلے کوئی نہیں تھے, بالکل سیٹل ڈاؤن ہو گئے, پکے مضبوط ہو گئے, جھگڑا کوئی نہیں ہوا. جو اس بات کو کہنے لگے کہ نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکتا, فیتھ پکا ہے اور یہ ہلتا نہیں ہے اپنی جگہ سے, بالکل, ان کے جھگڑے شروع ہو گئے, اور جھگڑے آتے تھے. تو آپ بھی تو یہی کہیں گے نا کہ جی فیتھ بالکل ارریزسٹیبل اور ارریورسیبل چیز ہے, یہ اسٹیٹک ہے, یہ ویریبل نہیں ہے, بدلتا نہیں ہے. آپ مت مانیں, آپ بہت اچھا سوچتے, بالکل ٹھیک سوچتے, لیکن اگر آپ ایسا سوچتے تو آپ کو نتیجہ نہیں ملنے والا, نتیجہ نہیں ملنے. یہ سیکھنے کا عمل ہے, ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا. حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال سے, وہ جو اس واقعے سے, ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کی بات نہیں کر رہا. ان کا عقیدہ تو شروع سے ٹھیک تھا. مامور من اللہ جو ہوتے ہیں نا, انبیاء علیہ السلام, وہ لوگوں کو سکھانے کے لیے کرتے ہیں ایسا, خود ان کے عقیدے ٹھیک ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یہ دیکھو, یہ سورج یہ میرا خدا ہے, چاند یہ میرا خدا ہے, اور سوال کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بتانے کہ جی یہ میرا خدا نہیں, یہ ڈوب گیا, اور یہ ہو گیا, اور یہ فنا ہو گیا. میرا جو ہے وہ خدا واحد القہار, وہ بڑی طاقت والا, ایک اکیلا, فل پاور میں, آل مائٹی ہے. انبیاء علیہ السلام کے عقیدے ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن لوگوں کے سوال جو تھے وہ انہوں نے دہرائے ساتھ. لوگ ایسے ہی پوچھتے ہیں. اب میں نے آپ کو پہلے اتنی بات سنائی کہ ایک بے شمار ستارے سیارے, اور اس وقت 1500 سال پہلے تو پتہ نہیں اور کتنے ہوں گے, کیونکہ نزدیک ہوں گے نا, یہ بھی تو دور ہوئے, 1500 سال پہلے کلوز ہوں گے, نیکڈ آئی سے کافی سارے اور نظر آتے ہوں گے. پوچھنے والے نے پوچھا یسألونک عن الأہلہ, سوال کرنے والوں نے بس یہی, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں, قل ہی مواقیت للناس والحج, تو آپ انہیں بتا دیں کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں. اوقات کار طے کرتا ہے, مہینوں کی گنتی کے لیے رکھ دیا, بس گنتی کرو. لوگوں کو اوقات کار مہینوں, دنوں, سالوں کی گنتی پتہ چل جائے, حج کے ایام پتہ چل جائے, ختم ہوگی بات. پوچھا کس لیے تھا؟ پوچھا کیا ہم اس کی عبادت کر لیں؟ پہلے کرتے رہے, ہمیں عادت ہے, نہ چاہتے ہوئے سلوٹ ہو جاتا ہے, اکثر اب نہیں ہوتا, نہ چاہتے ہوئے سلوٹ, عادت پرانی پڑی ہوئی. تو وہ اب لوگ چاند کے بارے میں بھی ایسے ہی پوچھتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ انسان اپنے اس وہ مخمصے سے نکلتا ہے, بس اس کو اتنا ہی جواب مل جاتا ہے. میں پچھلی محفل میں عرض کر رہا تھا نا کہ آپ دیکھیں نا آسمان کی طرف, آپ دیکھیں گے ستارے بے شمار, بے حساب, لیکن اس کے ساتھ جو اندھیرا ہے وہ اس سے بہت بے شمار ہے. جو آپ نہیں دیکھتے وہ زیادہ ہے کہ ستارے زیادہ ہیں؟ وہ چمکنے والے ٹم 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 ٹم, وہ زیادہ ہے کہ وہ بلیک جو بالکل ایک کالی چادر چھائی ہوئی ہے وہ زیادہ ہے؟ وہ بہت زیادہ ہے نا, وہی اصل ہے. ورنہ سیارہ گردش نہیں کر سکتا, کوئی گریوٹی کام نہیں کرے گی, اور اس اندھیرے میں بھی کوئی گریوٹی کام نہیں کرتی, کوئی لا نہیں ہے اس کے اوپر. یہ آلموسٹ 85% ہے, 80 to 85%, 90%, شاید 95%, یا شاید 99%. 1% ستارے اور میٹر پھر رہا ہے کاسموس میں. اس سے بہت وسیع خالی ہے, اسپیس, خالی جگہ, جہاں کوئی سائنس نہیں ہے, کوئی وہ فزکس نہیں ہے, کوئی لاز نہیں کام کر سکتے, کیونکہ وہاں میٹر ہی نہیں ہے. اور جب میٹر ہے وہ میٹر ہی اس پہ بیس کر رہا ہے سارا, ورنہ گردش ہی نہ ہو, اسپیس نہ ہو تو گردش کیسے ہے نا. اگر اس میں بھی گریوٹی ہو اور ایئر ہو تو بات ختم ہو گئی, پھر تو ریزسٹنس ہے.
آپ وہ بچوں کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، وہ ایئر ریزسٹنس بڑی چیز ہے. آپ گاڑی وہیکل چلا رہے ہیں نا، ایئر ریزسٹنس بہت روکتی ہے اس کو، ورنہ وہ ایکسلریٹ کرتی رہے گی. ہوا اس کو روکتی ہے. اگر اسپیس میں بھی ہوا ڈال دی جائے نا، جو قدرت نے نہیں رکھی کمال، وہ اس وجہ سے اپنے وہ ایکسلریٹ ہوتی رہتی، کروڑوں اربوں سال سے ہو رہی ہے. گریوٹی ایسے زبردست کنٹرول میں ہے کہ گریوٹی کا مطلب ہے کہ کھینچ رہی ہے ایک چیز دوسرے کو، یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، یہ کھل رہی ہے. تو جتنے سیانے سائنسدان ہیں، جتنی ریسرچز آج تک آتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان ساری باتوں کو بالکل نہیں جانتے اور نہ کبھی جان پائیں گے. یہ بھی ہم جانتے ہیں، یہ ہم سمجھ گئے، یہ ہماری معلومات سے بیونڈ چیزیں ہیں اور یہ دور ہو رہی ہیں. آج کے دور میں تو ہم نے پھر اتنا کر لیا ہے، اگلے دور میں لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہونا، نہ معلومات اور نہ آپ کی سائٹ ہونی ہے، نظر ہی نہیں آنی ہے. ایگزسٹ کریں گی لیکن اتنا دور ایگزسٹ کریں گی کہ آپ کہیں گے ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے. یہ ستارے سیارے جو آپ آج دیکھیں، چھوٹا موٹا یہ سولر سسٹم نظر آ جائے گا مجھے ایک دائرے میں نظام شمسی میں. اگر سورج اس وقت تک رہا، ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل ڈسپرس ہو کے ود ان نو ٹائم بالکل بالکل ختم. وہی جو آپ کی وہ سب سے مشہور تھیوری ہے نا کوانٹم فزکس کی، سب سے مشہور، سورج بھی ایک وہ مضبوط میٹر نہیں ہے، گیسز ہیں، اصلی میٹر نہیں. کسی وقت یہ کیا جناب علی ویوز اس کی بن کے فارغ ہو جانا ہے، پتہ لگنا ہے کبھی ایگزسٹ نہیں کیا. جیسے آپ پڑھ رہے ہیں آج کہ کبھی جیسے تھا ہی نہیں. یہ کچھ بھی کرنے والا کر سکتا ہے، کسی بھی وقت اس کا وجود ختم کر سکتا ہے. ایک ہی وقت میں وہ اپنے وہ ایسی گردش کرے گا آپ کہیں گے وجود ہے. جیسے ہی ذرا سی گردش میں ٹوسٹ آئے گا وہ ویوز بن کے نکل جائے گا، آپ کہیں گے ایگزسٹ نہیں کیا. اس کو مانا ہی نہیں جا سکتا کہ اٹ ایور ایگزسٹڈ، ختم بات. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن شریف میں لکھ دی ہیں. اب وہ کوئی 1000 سال چاہیے، کئی 1000 سال لگیں گے اس کو سمجھنے میں. میرے جیسے میرے آدمی کی میری تو عمر ختم ہو گئی، ٹائم نکل گیا، نسلیں ختم ہو جائیں گی اور معلومات آپ کی بڑھنے کے بجائے کم ہونے پہ آ جائے گی، یا آپ واپس ڈکلائننگ ہو جائیں گے. کیونکہ جتنے بڑی ریسرچز ہو رہی ہیں نا، وہ پتہ چلتا ہے کہ جی ہم فیل ہو رہے ہیں، یہ کہا جاتا ہے تک نہیں ہے. تو بہرحال یہی معلومات جو ہے، یہی معلومات جب انسان یہ سمجھ لے کہ وہ کچھ نہیں جانتا، اسے یہ حقیقت پتہ چل جائے وہ کچھ نہیں جانتا، بس وہ اپنے عقیدے اپنے علم کے عروج پر ہے، وہ ٹھیک علم حاصل کرے، وہ ٹھیک بات سمجھ جائے. اور قرآن شریف میں ویسے کہ سیانہ تو یہ سمجھ جائے گا جب علم حاصل کرے گا، پتہ چل جائے گا کچھ بھی نہیں جانتا. سارے علم حاصل کرنے کے بعد اس خبیث نے جب نے علم ہی حاصل کیے وہ کیا پہنچے گا؟ یہ علم حاصل کر لینے کے بعد والوں کی بات ہے. سیکھو گے تو پھر سمجھو گے کہ ہم نہیں پتہ، ہم نہیں جانتے. کنفیشن جو ہے نا وہ آپ کا اسی وقت ہوگا جب آپ کو تھالی میں پڑیں گے. ابھی تو ہم اوور کانفیڈنٹ ہیں، اللہ کے محبوب اور پیارے اور یہ اور وہ، تھوڑے دن دوزخ اور پھر جہنم پھر جنت ہیں جی، ہمیشہ کی زندگی. وہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیشہ کی انسان ویسے ہی امورٹل ہے. ابھی بھی کوئی چیز بھی مورٹل نہیں رہی. یا آپ کے بالکل قرآن اور حدیث کے عین مطابق کچھ بھی مورٹل نہیں ہے، کچھ بھی فانی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں صرف اللہ کی ذات ایسی ہے فانی، جس کو فنا نہیں، اس کی بھلائی کسی چیز کو فنا نہیں. ہر لمحے ہر لہجہ اپنی تبدیل کرتا ہے شکل کو بس، اور ایک وقت میں پھر جامد کر کے پھر اٹھا دیا جائے گا اسی طرح جیسے بالکل پور درست. قرآن شریف میں لکھا پور درست کر دیں گے، انگلیوں کی پور ریشہ فنگر پرنٹس ہم واپس ڈیولپ کرتے ہیں، واپس ہو جائے گا ود ان نو ٹائم. قرآن شریف میں کہیں لکھا ہے، ہم ایسے کر کے دکھا دیا. ہم نے گدھے کو جوڑا، ساری مٹی ملائی اور رینکنے لگا، وہ بالکل گوشت چڑھا دیا ہڈیوں پر، بالکل ایسا ہو جائے گا. تو اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے. اور یعنی کسی چیز کا پھر ایگزسٹ کرنا اور نہ کرنا ایک برابر ہے یہ دونوں چیزیں. تو جتنے معلومات حاصل کرتے ہیں نا، یہ آپ جو پرانی بات یاد ہے وہ ایدھی امین کو جانتے ہیں آپ، وہ پرانے لوگوں کی بات ہے، پرانے ریسرچ کرتے ہیں نا لوگ. تو ایدھی امین کا بڑا فرمان تھا، ٹھیک، انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا اللہ کون ہے، ہی از این افریقن بلیک، کیونکہ وہ خود کالا تھا. تو یار لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی بھینسوں کی کالونی میں بیٹھ جائے نا، بڑے بڑے بائسنس اور ولڈر بیسٹ بیٹھے ہوں، تو ان کا اگر عقیدہ ہو اور ان کا ایک رہنما ہو، ان میں ایک نبی مبعوث کر دیا جائے،
تو وہ لوگوں کو بتائے گا کہ ایک بہت بڑے سر والا بھینسا ہے جو خدا ہے کیونکہ ان کی معلومات اتنی ہے، وہ یہی کہیں گے. شیروں کی پیچھے کچار میں بیٹھے ہوں گے شیروں کی کالونی میں، تو وہ کہیں گے میرا تو منہ ہی کیا ہے جو اس کا منہ ہے. ہاں کیا بات ہے، کتنا وہ جی 4 پہاڑ کھا جائے وہ، ایک ایسی چکی مارے چھوٹی سی، 5 7 10 پہاڑ کھا جائے. تم تو کہہ رہے ہو بکری کھا جائے، وہ کہتے او ہی از آلمائٹی، اس کا پنجہ اتنا بڑا ہے، ایک پھیر ہے نا ایسی تیسی تمہاری پھیر. تو وہ ان کا سیانہ ان کو یہی بتائے گا. تو کامن سینس جو ہے نا ایک آدمی کی بنیادی سوچ، بنیادی اپروچ وہ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. اب ہندوؤں میں جیسے ایک بھگوان بنا لیڈی، اور کئی لیڈیز ہیں وہاں پہ، بھگوان مائیاں ماتائیں جن کی کتابوں میں کوئی ذکر نہیں ہے، اپنی ایون گیتا میں ذکر نہیں ہے اس کا. تو وہ بہرحال کہیں گے ہے. اب اس کے کئی ہاتھ ہیں، یہ ہاتھ، یہ ہاتھ، وہ ہاتھ، یہ ہاتھ، اس میں ایک لوٹا، اس میں وہ پکڑی ہوئی ہے سری، ادھر تلوار، زبان نکلی ہے ڈریڈ فل، ایک ببر شیر پہ بیٹھی ہوئی ہے. وہ پتہ نہیں عجیب عجیب کمال سے. اس وجہ سے کہ God has to have multiple hands. یہ اس کی کوالٹی میں شامل ہوتا ہے کہ اس کے بہت سارے ہاتھ ہوں، کیونکہ اس نے بہت سارے کام کرے. بنیادی طور پہ کہاں ماتا شروع ہوئی کمال، کیونکہ انڈیا چونکہ آج جیسے حالات ہیں بھوکھی قوم ہے، ہم بھی انہی کے پوروج، وہ ہمارے پوروج ہیں، ہم بھی وہی چیز ہے. تو ہماری رالیں عورت کو دیکھ کے ٹپکتی بہت. ریپ کا جو ریٹ ہے آج بھی انڈیا میں بہت زیادہ ہے. اب جب ملٹیپل اس طرح کے اٹیمپٹس ہوتے گئے پوچھ ہی کوئی نہیں رہا، تو انہوں نے کہا کہ جن عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی نا وہ بلائے بن کے حاضر ہو جائے گی، اور ہو گئی، اور ہم نے دیکھی ہے. ہاں وہی لوگ ذرا تھوڑا ڈرے کہ اب جو تم یہ کرو گے نا میں دیکھا. اور ان کے بھوتے اور پوجا جگہ جگہ شروع ہو گئی. کالی ماتا ایک میں نے اپنی میں نہیں بھی کرتا، کتابی علم ایک بہت بیکار علم ہوتا ہے، لیکن ان کی کتابوں کے مطابق ایسا ہے کہ ایک خاتون تھی، وہ اور ساؤتھ انڈین تھی، شی واز بلیک، ساؤتھ انڈین، اور اس کے ساتھ اسی طرح بہت ساری زیادتی ہو گئی. تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بھی اسی طرح پرگٹ ہو گئی. اب اس کے ہاتھ میں وہ ایک سیڑھی اٹھائی، اس نے گردن کاٹی، اس میں سے خون ٹپک رہا. وہ دکھاتے کہ جی اس کا میں نے یہ انجام کیا ہے، جس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، یہ تلوار خون لٹک رہا، اور کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گی جو عورتوں کے ساتھ زیادتی کرے گا ایسی تیسی. تو وہاں سے شروع ہوا کہ جی شاید لوگ اس سے تھوڑا سا ہماری جان چھوڑ دیں. کسی نے بڑا کوئی سیانی اٹیمپٹ کرنے کی کوشش، جیسے ہمارے نہیں حافظ مولوی بتاتے ہیں یار سورہ یاسین پڑھ جا کر، کیوں جی نوکری تک مل جانی ہے یار، اور نوکری نہیں مل رہی ہوتی، وہ سورہ یاسین پہ لگا رہا ہوتا ہے کہ یار کسی طرح یہ کوئی قرآن پڑھنا لگ جائے. لوگ لکھ دیتے ہیں نوکری کے لیے سورہ یاسین 12 مرتبہ روزانہ، بابا جی کا فرمان مجرب، وہ وہاں چل جاتا ہے. تو عقیدے کے اوپر رو رہا ہوں کہ آپ کے فیتھ جو ہے نا، آپ کا سوال، آپ کی کیورسٹی، آپ کی جو جس میں آپ انشس ہوتے ہیں، جو سسپینس آپ میں ہوتا ہے، آپ کو بیٹھنے نہیں دیتے. نئے نئے فارمولے، نئی نئی عبادتیں، نئی نئی ریاضتیں، نئے نئے خدا گھڑ دیتے. ایون اس خدا کو نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے گھڑ لیا ہے. وہ قیامت کے دن یہی رو رہا ہوگا کہ بھائی مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ میرے ساتھ تم نے، میں تو بڑی سیدھی سی کام کیا، میں تو جناب ایسے ہی بیوی سے ڈرتا تھا، تم نے مجھے ہی بھگوان سمجھا ہوا. میں پتہ رہا تھی کہ کو بیٹھی مار دی تھی میں نے، تو وہ کہہ کہ تم نے میرا پت بنا کے رکھا. وہ بیگم بھی کہہ رہی کہ جی ماننا تو مجھے چاہیے تھا. وہ جیسے میں آپ کو سنا ہی رہا ہوں کہ بائسن سے بڑی تو اس کی وہ فیمیل ہوتی ہے، بائسن بھی وہاں ڈھیلا پڑ جاتا ہے، بس جدھر جا رہی ہو نا وہ پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے. ہاں جنگل میں آپ دیکھیں جیوگرافی اسپیشل پاگل ہوئے ہوتے ہیں، وہ میلوں سے اس کی اسمیل لے کے آ جائے گا. ایک فیمیل کی بیٹھی ہے، وہ میلوں سے بھوکا آ رہا ہوتا ہے. یہ یعنی کمال ہے. ببر شیر بھی ایون یہ میٹنگ کے سیزن میں کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے، یہ صرف خوشبو لے رہا ہے، آوازیں نکال رہا. اور کدھر ہے مادی، کدھر ہے شیرنی، کدھر ہے؟ تو شیرنی دوڑی چلی جا رہی ہے آگے، وہ جا رہی، وہ نہیں کوئی پنجابی گانا لگا وہ پہلے تو کھیتوں میں ناچ رہی تھے ڈبڑ ڈبڑ ڈبڑ، جیسے ہیرو آتا وہ ناچ جاتی ٹھک، پھر ہیرو گھوڑا دوڑا رہا کدھر کی، وہ یہ حرکتیں ہو رہی ہوتی. تو یہ ایسے دیوانی ہوتی ہے قوم عورت کے پیچھے.
تو بہرحال اسی طرح انسان کے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں، خراب ریالٹی اس سے نکل جاتا ہے، وہ نفع نقصان میں پھنس جاتا ہے، مشکل اور صحیح میں، اچھے اور برے میں پھنس جاتا ہے، جنت اور دوزخ کی اس کا مسئلہ بن جاتی ہے، اس کا مسئلہ جنت اور دوزخ ہوتی ہے، فائدہ اور نقصان۔ جنت اور دوزخ کیا ہے؟ جنت اور دوزخ ہے، فائدہ اور نقصان ہی ہے نا۔ اگر آپ بنیاد ہی چھوڑ دیں تو کوئی فائدہ اور کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی چیز ڈسٹرکٹیو آپ کے لیے نہیں ہے، کوئی چیز کنسٹرکٹیو نہیں ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہے اگر مجھے اللہ فائدہ پہنچانا چاہے کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، اللہ فائدہ دے تو کوئی نقصان ہونا نہیں، کوئی اللہ نقصان پہنچا دے کوئی فائدہ پہنچانے والا، اس سے بچانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ کوئی ابھی لکھا کہ کوئی عاصم تمہارا نہیں، تمہیں بچانے والا کوئی، اگر وہ پکڑنا چاہے۔ اگر بنیادی عقیدہ آپ کا یہ ہے تو پھر آپ اس عقیدے کو پہلے رکھے، دوسرے تیسرے عقیدے پہ جنت اور دوزخ کا عقیدہ دیکھ لیں، آپ کو بات کھل جائے گی کہ لکھنے والے نے لکھا کیا ہے، سمجھنے والے نے سمجھا کیا، بات ٹھیک ہے پہنچی کہاں۔ اور نہیں جس طرح رونا روتے ہیں، تم شادیاں کر لو ایک ایک دو دو تین تین چار چار، اور گالی بنا کے رکھ دیا یار بیٹا غرق۔ بھائی بہت بری تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں ہزاروں عورتیں اور یتیم بچے اکٹھے ہو گئے، روزانہ شہادتیں شروع ہو گئی، اور لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، غلاموں کی تعداد بہت ساری، عورتیں بچے ویکنڈ پھر رہے ہیں، پھر رہ گیا ہر گلی ہر محلے میں عورتیں بچے بیٹھے ہیں، یتیم مسکین بیوائیں اور لاوارث۔ قرآن شریف میں کہا گیا ایک ایک دو دو تین تین چار چار لے کر جاؤ بھائی جان، آ جاؤ کٹھے چلو مسجد میں، دو دو تین تین چار چار لے کر جاؤ اپنے گھر، یہ تمہیں سنبھالنا، کرو شادیاں ایسی کیسی۔ اگر تم بہت کمزور ہو تو ایک تو لے کے جاؤ، کہ جی میرے پاس پہلے ہی 5-7 بیویاں ہیں، 9-10 بیویاں ہیں میرے گھر میں، نہیں ایک تو لے کے جاؤ، ایک تو لے جانے، اگر کمزور ہو ایک تو لے کے جاؤ، ورنہ لے کے جاؤ دو دو تین تین یا چار چار، چلو 4 سے زیادہ مت لے جانا بھائی، ہمیں پتہ ہے پہلے ہی 15-18 ہے تمہارے گھر میں، 15-18 عورتیں بھائی جان گھر میں، آپ رہ لیں گے اس گھر میں؟ آپ کیسے رہ لیں گے اس گھر میں؟ آپ گھس نہیں سکتے وہاں، سب کا کھانا، سب کا پینا، سب کا کپڑا، سب کا لتا، سب کے بچے، ان کے بچے، آپ کے بچے ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں۔ کچھ عورتیں اپنے بچے پہلے سے لائی گئی کسی شوہر سے، آپ کے بھی دوسری عورتوں سے بچے، اب آپ کے بچے آپس میں لڑ رہے ہیں جی، اور آپ کے بچے انہیں دیکھ بھی رہے ہیں، اب آپ کے اور ان خاتون کے اور بچے ہوئے ہیں، تو کہہ رہے ہیں تمہارے بچے اور میرے بچے ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں۔ یہ بڑی آزمائش ہے، یہ بڑی آزمائش ہے۔ ہماری سراؤنڈنگ میں دائیں بائیں آپ تھوڑا سا دیکھیں، پتہ چلتا ہے کہ جی کوئی خاتون بیوہ ہو گئی، 3-4 بچے ہیں اس کے، محلے میں، علاقے میں، رشتہ داروں میں ہوتی۔ اگر آپ کو آپ کا امام وقت کھڑا ہو کر کہہ دے رہبر کہ بھائی جان شادی کرو اس سے، پھر میں دیکھوں کہ آپ کے لیے یہ عیاشی ہے یا بڑی آزمائش ہے، پھر کیا رہ جائے گی؟ کہ نہیں میں انہیں اپنی بہن بنا لیتا ہوں، میں اپنی بہن بنا، اور تو قرآن شریف میں بڑا سخت اس کے بارے میں، یہ رشتہ داریاں تو بنا نہیں سکتے آپ، اور تمہاری جو جن عورتوں کو تم مائیں کہہ بیٹھتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں، قرآن شریف میں ایک ظہار کر بیٹھتے ہو تمہاری مائیں نہیں، تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے منہ بولے بیٹے نہیں۔ یعنی یہ جو رشتے بنائے جاتے ہیں نا، ریئل بلڈ رشتے نہیں ہے، بلڈ ریلیشن نہیں ہے، بنایا جا رہا ہے۔ قرآن شریف میں اس کو ہمیشہ ڈی موٹ کیا جاتا ہے، ڈی موٹ، کبھی بھی پروموٹ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو ایسی بات چلی کہاں سے پہنچی کدھر، کہا کیا گیا، بڑا سخت تھا کہ جی ایک جا رہے ہیں یہاں سے لوٹ پٹ کر مہاجرین، جن کو اپنا کچھ نہیں پتا، پہلے ہی 2-3-4 بیویاں اور 7-8-10-12 بچے ہیں ان کے ساتھ، یہ عربوں میں شادیاں ہوتی تھی، یہ اب تو بچٹ جاتے پتہ نہیں کیوں، نہیں کیا وہ ان کی کلچر ہے۔ اب جناب علی بھوک پیاس میں مسجد آئے نماز پڑھنے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 5-7-4-10-20-50-100-200 500 عورتیں بیٹھی ہیں، یہ آپ گھر لے کے جائیں گے، اور آپ ایسے تو بہن بنا کے لے جا نہیں سکتے، اے میری بیٹی ہو گئی جی آج سے، کہہ رہے ہیں۔ یہ تو فراڈ آج کل پاکستان میں ہوتا ہے، باقی کہیں ہوتا ہے، شادیاں کرو 2-3-4 لے کے جاؤ، اور پسینے چھوٹ گئے ہوں گے وہاں، پسینے چھوٹ گئے ہوں گے بھائی جان کہ جی ہماری تو اپنی روٹی نہیں ہے، ہمارے تو گھر میں 12 دن سے فاقہ ہے، یہ بھی لے جاؤ، تو میری جو 15 بیٹھی ہیں وہ تو مجھے پہلے گنجا کریں گی،
کہ یہاں جگہ ہے, سونے کی جگہ نہیں, پیر نہیں پھیلا سکتے, ایک کمرہ ہے, ایک جھونپڑ لگی ہوئی ہے, یہ تم لے آئے اس کو, اور یہ کالی ہے افریقن, یہ بھٹی موٹی, یہ غلام عورت, تم کہہ رہے ہو یہ گوری عرب بیوی کے ساتھ, اس کے ساتھ شادی, یہ بھی بیوی ہے وہ بھی بیوی ہے. یہ بھاجن بڑے سخت آزمائش کا وقت تھا, بڑی مشکل بات تھی. قرآن شریف میں ایسے لکھا ہوا, ہم پہ پتہ نہیں کدھر سے, پتہ نہیں کیا عورتوں نے تانا بنایا, مردوں نے تانا, اور غیر مسلموں نے تو نشانہ بنایا کہ جی مسلمان بڑے عیاش ہوتے 4 شادی میں, اور خبیث کے بچوں, اور تمہیں بتانے کی تمیز نہیں کہ انہیں تم صحیح بات بتاؤ ہوا کیا تھا. کتنا مشکل کہا کہ آپ نے صرف عیاشی نہیں کرنی, آپ جو آج کل کر رہے ہیں نا, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ, وہ تو کر ہی رہے ہو, ہے وہ تو, لیکن اگر تمہیں کہو کہ بھائی جان یہ لے کے جانی ہے, بچے بھی پالنے ہیں لائف ٹائم, آپ اسے چھوڑ بھی نہیں سکتے, مزہ آ جائے پھر لگ پتہ جائے تو باہر آ جائے. اسی لیے تواتر سے طلاقوں کا ذکر بھی ملتا ہے. کیا وہ دیکھتے تھے نا کہ جی میرے ساتھ 17 18 20 عورتیں اکٹھی ہو گئی ہیں حرم میں, اور کچھ ہیں جن کے پاس 1 یا 2 یا 3 عورتیں, تو وہ فوراً 3 4 5 عورتوں کو طلاق دے دیتے کہ میں ان کو طلاق دے رہا ہوں, اور عدت پوری ہو جائے تو یہ آپ ان سے شادی کر دیں. اب وہ ایک جھگڑا بن گیا, ایک گالی بن گئی وہ اسلام میں, مسلمانوں کے خلاف ایک نشانے بازی ہو گئی کہ یہ بڑے آسانی سے طلاقیں دے دیتے عورتوں کو. وہ بھائی جان سرکمسٹینشل ہے, معاشرہ بن رہا تھا, ایک طریقہ کار ہو رہا تھا. یہاں سے کچھ لوٹے پیٹے لوگ مہاجرین مکہ گئے, گھر خالی, انصار مدینہ نے اپنی کچھ بیگمات کو طلاق دے دی کہ جی ان سے شادی کرو, یہ بڑی اچھی گھردار بیوی ہے میری, یہ آپ کا گھر سنبھال لے گی, آپ میرے بھائی ہیں, آپ کی ضرورت زیادہ ہے, آپ کا گھر خالی ہے, میرے پاس تو 5 6 بیویاں ہیں. بالکل ایک عام سا بہترین بہت ہی اعلیٰ عرفہ, اور پتہ چلا کہ جی زیادہ خوش شکل جو خواتین ہیں انہیں چھوڑ دیا گیا کہ جی ہمارے جو بھائی مہاجر ہیں وہاں سے آئے اور بالکل گھر بار نہیں سیٹل ہو رہا, تو یہ عورتیں بڑے جلدی گھر بنا لیں گی, تو یہ سیٹل ہو جائیں یہاں جلدی سے, کیونکہ گھر ہی بنانے میں نہیں لگا, رشتہ دیکھتے چیک کرتے فلانا, تو یہ اس میں نہیں ٹائم جو مسلمان ضائع کر رہے تھے, ان کے ظاہر ہے بہت بڑا ذمہ داری تھی مسلمانوں کو, انہوں نے وہ کام کر رہے تھے, تو وہ ہر جگہ جا کے یہ شادیاں کر لیتے تھے, اور ہر جگہ ان کے بچے بھی ہوتے تھے. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی, یہ دیوانے نہیں ہوتے تھے, ہائے میرا پتر, ہائے میں مر گئی, ہائے میں گڑ کھا لوں گی. پاگل ہوئی نا عورتیں, 1 2 پتکو سے بیمار بچے پیدا کیے سالے, وہ ہر وقت اسپیشلسٹ کے پاس پڑے, عورت پاگل ہو گئی, انہیں باپ بھی پاگل, ڈاکٹر کو چل رہے ہیں جی, ہوتے 30 40 50 سال تمہارے, وہ فکر ہی نہ ہوتی. وہ ہمارے بھی پرانے ایک جاننے والے وہ کپے میں, اللہ رحم کرے, ان کے بچے تھے بہت سارے, 35 ایک بچے تھے, 35 36 ہم نے سنے, 3 بیویاں تھیں. تو ایک بچے کی ان کی ہو گئی ڈیتھ ایکسیڈنٹ میں, وہ راول ڈیم روڈ پہ نا وہ ویلنگ کرتے تھے, تو وہ بچہ ایک ان کا کام آ گیا. اب وہ ادھر ہی فون آ رہے ہیں جناب, اب وہ ٹیلی فون کا دور تھا, وہ فون آ رہے ہیں, وہ پتر دوڑا فوت ہو گیا. تو یہ حاجی صاحب تھے, ایک بڑے شریف آدمی تھے, اور بہت بڑا ان کا ایک وہ تھا گیریج تھا گاڑیوں کا نا, ہیوی گاڑیاں, یہ موٹر میکینک تھے, بڑے شاندار. بچے بھی سارے اسی میں لگائے ہوئے تھے, ڈینٹنگ پینٹنگ پوری گاڑی تیار کر, اچھا کاروبار تھا. تو اب یہ بار بار پوچھے کہ یار ہے کیڑا ہو جڑا مریا ہے کون سا. اب اس کو بتا بھی رہے کہ وہ گورا سا, لمبا سا, چھوٹا سا, داڑھی والا, کلین سے, کوئی نشانیاں بتا رہے. انہوں نے کہا اس طرح کے تو بہت سارے ہیں میرے بچے, میں نہیں سمجھ آئی کون سا والا. تو ہمیں اس سے بڑا احساس ہوا, میں کہ یار کیسا باپ ہے, دیکھو بے حس باپ ہے یار. وہ بے حس نہیں تھا, وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک تھا, پاگل نہیں ہوا. اللہ رحم کرے, اللہ بچائے اس وقت سے, ورنہ اگر بچے کی ڈیتھ کر سنے کہ آج کل باپ تو وہ تو پاگل ہو جائے. محبت میں اتنا دیوانے ہو چکے ہیں نا ہم اولاد کے, نہ چاہتے ہوئے اتنا گریب کر چکی ہے یہ محبت کہ یہ نفرت سے زیادہ نقصان دے. ہم اس کے لیے شرک کر رہے ہیں, اس کے لیے شر پھیلا رہے ہیں, اس کے لیے حق مار رہے ہیں. بیڑا غرق کیا ہوا ہے اولاد کے چکر میں, بچے واسطے جی, بس بچے واسطے. وہاں یہ نہیں ہو رہا تھا, کچھ بھی نہیں ہو رہا, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جی اولاد تو ہماری, یہ قدرت کے نظام ہے, یہ کوئی ہمارے کامیابی نہیں ہے. اور مثال تو بڑی بری سی ہے, میں آپ کو سناتا ہوں. وہ ایک چھوٹا سا نا ویڈیو گیم کا کلپ دیکھ رہا تھا, وہ یوٹیوب پہ. وہ بچہ آیا, اس کو گفٹ ملا, گفٹ باکس بڑا اچھا, وہ کھولا نا, اس میں ایک پسٹل تھی.
اب جناب وہ بڑی اچھی اس میں اس نے وہ چرے لوڈ کر لیا اور یہ کھڑچ کھڑچ کر کے نا اب وہ لے کے نا پھر رہا ہے، امی کو دکھا رہا ہے، ابا کو دکھا رہا ہے، وہ سب کہہ رہے ہیں وہ پیچھے پیچھے لگتی ہے پیچھے بچہ یہ کر. آخر کوئی سیانا بیانا اس کا ماں یا باپ کو ملا، اس نے ڈبے میں سے وہ تھوڑا سا وہ بھی کھولا تو اس میں ایک نشانہ لگا ہوا تھا ایم کے لیے نا گول سا، میں نے کہا وہ رکھا ہے اب اس پہ نشانہ لگا. پھر اس بچے نے ٹھک 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 نشانہ لگا. اس سے پہلے اس بچے نے کیا کیا، 3-4 ایویں چڑیاں پڑکا دی، ایون ایک تمبوڑی پڑکا دی، شہد کی مکھی بیٹھی تھی اس پہ نشانہ مارا، ٹھس ٹھس شہد کی مکھی. یہ اولادیں بھی ایسی ہی پیدا ہو جاتی ہیں. بھائی آپ کے پاس بندوق کا نشانہ لگانے کی جگہ نہیں، آپ ہی کر رہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. میں آپ پوچھ کے سوال پوچھ کے دیکھ لیں خود سے. آپ نے پوچھا یہ سوال کبھی خود سے پوچھیے گا کہ یار یہ کیوں پیدا کیا ہم نے، یا اپنے ابو سے پوچھ سکتے ہیں بات. وہ تو ہمارے والے تو فوت ہو گئے، لیکن ہوتے بھی تو میں پوچھ نہیں سکتا کیونکہ وہ اتنی تفصیل میں جواب دیتے نا. آپ پوچھ کے دیکھیے گا. ابھی بالکل تقریباً آپ کے ابا جی اور ہمارے کا مزاج جو ہے نا اچھا ہے، وہ ملتا ہے. آپ ان سے پوچھیے گا تو آپ کو عرب کی زبان میں بھی بتائیں گے. تو یہ ہوا ایسا ہی ہے، ان فیکٹ ایسا ہوا. تو باقی اپنے اپنے عقیدے ہیں، کہتے ہیں نہیں الحمدللہ یہ تو پڑھ کے مارتا فضول آدمی ہے، ہر چیز مذاق نہیں ہوتی، قرآن اور حدیث میں لکھا. تو بھائی جان قرآن حدیث کا کوئی مذاق نہیں اڑایا جاتا، خواہ مخواہ کی بات نہ کریں. آپ اصول کی بات ہے. جن سوالوں کے جواب آپ کو پتہ ہے پکا ٹھکا جواب دے، نہیں پتہ کہ نہیں کو پتہ نہیں پتہ صاحب سوچن نہیں ہے جی، اتنے سوچنے میں 3-4 اور آ جائیں گے. میرا بچہ ماشاءاللہ وہ علی جب پیدا ہونے والا تھا نا، وہ آپ کے وہ ڈاکٹر شکیلہ شبیر کیا وہ مشہور ڈاکٹر، آپ یقین کریں وہ جو 24 آور میں نے گزارے وہاں آل ٹوگیدر 200 پیشنٹ تھے ڈیلیوری کے کیس، اور 15 بچوں کی تو میں نے اذان دی کان میں ایک ہسپتال میں. ہاں 15 سے 16 18، اور میں اکیلا اذان نہیں دے رہا تھا، وہاں اور بھی بڑے ایمان والے تھے. وہ عورتیں بچہ لائے جا رہی تھی، بھائی جان اذان دے دینا، مولوی صاحب قاری صاحب، وہ مجھے مولوی صاحب قاری صاحب سمجھ لگے. تو وہ ہم بھی اذان دیتے رہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے جی پریکٹس ہی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اتنی دیر میں 24 گھنٹے میں 15 تو میں نے بچے پیدا ہوتے دیکھے، اس میں 16واں میرا تھا. ایک ہاسپٹل میں، وہ چھوٹا پجگو سا ہاسپٹل ہے ان کا، اب تو تھوڑا بڑا ہو گیا. تو یہ بہت بڑا فگر ہے. تو یہ وہ سوال ہے جس کا جواب بھی نہیں پتا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اوپر رحم کرے تو کرے، ایسی بات آنا کوئی نہیں. وہ تو جب آئے گی نا قیامت، تو بڑے بڑے سوال وہاں پہ جواب دیے جائیں گے. قرآن شریف میں لکھا تو تمہارے کھڈوں کا تو حل میں بتاؤں گا. جب جاتا ہوں تمہارا جھگڑا تھا نا، آج تمہارے سارے باتیں کلیئر کر. میں کہا ہاں 10 یار ذرا سیٹ ہو جائے، کون گل سنن دے یار، یہ میری گل ہو رہی ہے. پتہ چلے گا 1 کروڑ سے زیادہ مسائل تو پہلے پڑے، پہلے تو وہ حل ہو رہے ہیں، تیرا تو آئے گا بعد میں. تو انتظار میں کھڑے رہیں گے، انتظار بڑا سخت ہو. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے جناب. ملتے ہیں بریک.